بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارمرز، آج آپ دوستوں کے لیے ڈیری فارمنگ کا بہت ہی اہم ٹاپک لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیری فارمنگ میں جانوروں کے لیے خوراک کی ترتیب کس طرح بنا سکتے ہیں، کیونکہ نئے شوقین افراد جب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب اعلیٰ نسل کی گائے لے لی ہے تو ان کی ڈیری فارمنگ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اصل کامیابی تب آتی ہے جب آپ اپنے اعلیٰ نسل کے جانور سے لمبے عرصے تک دودھ لیں اور اس کی صحت کو بھی بہتر رکھ پائیں۔ جب نئے ڈیری فارمرز اس فیلڈ میں آتے ہیں تو اکثر 6 مہینوں کے اندر ہی ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کے فارمز بالکل ویران ہو جاتے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں نہ تو ان کے فارم کے اوپر کوئی بم گرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کی وجہ سے سارے جانور ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے ناکام اور برباد ہونے کی وجہ ان کے فارم پر جانوروں کی خوراک سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اکثر فارمرز خوراک کو مذاق سمجھ لیتے ہیں اور یہاں سے ان کی ساری تباہی کی شروعات ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیری فارمر خوراک کو مذاق سمجھیں گے تو آگے چل کر انہیں ان 4 چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں سب سے پہلی چیز کہ آپ کی گائے 6 مہینوں کے اندر ہی اپنا دودھ آدھا کر لے گی، اور دوسرا نقصان کہ آپ کی گائے وزن کے حساب سے بھی آدھی رہ جائے گی، اور تیسرا بڑا نقصان جو خوراک کی وجہ سے ہونے والا ہے کہ آپ کے جانور وقت پر بچہ نہیں دے پائیں گے، اور چوتھا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی گائے دودھ بالکل خشک کر جائے گی، اور آپ کی گائے جو آپ نے 4 لاکھ میں خریدی تھی وہی گائے آپ کسی کسائی کو 1 سے 1.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیں گے اور اپنا فارم بند کر دیں گے، اور آپ کی زندگی بھر کی کمائی 5 سے 6 مہینوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ان سارے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے خوراک کے معاملے میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرنی، بلکہ اس چیز کو آپ نے سیریسلی لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کے فارم پر نیا جانور آتا ہے تو آپ نے پہلے دن سے ہی اس کی خوراک کی ترتیب بنانی ہے، اور یہی ترتیب اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس ترتیب میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو کتنی خوراک دیں۔ اب خوراک میں جو سب سے مہنگی چیزیں ہیں وہ ہے کنسنٹنٹ، جس میں گندم، مکئی، باجرہ اور ونڈا بھی شامل ہے۔ اب یہ وہ آئٹم ہیں جو سب سے مہنگی چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں جب ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جانور کی دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہے یا اس کی خوراک زیادہ ہے، اسی لیے یہاں پر ایک فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی گائے یا بھینس 2.5 کلو دودھ دیتی ہے تو آپ نے اس کو 1 کلو فیڈ کھلانی ہے، اور اگر 5 کلو دودھ دے رہی ہے تو آپ نے اس کو 2 کلو فیڈ کھلانی ہے، اور اسی طرح اگر 20 کلو دودھ دے رہی ہے تو آپ نے اس کو 8 کلو فیڈ کھلانی ہے، جو کہ آدھی صبح اور آدھی شام کو دینی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے جانوروں کی فیڈ کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ تو یہ ہو گئی فیڈ کی ضرورت، اور فیڈ کے علاوہ جانور کو ہرے چارے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہرا چارہ آپ نے ایک بڑی گائے کو ایک دن میں 30 کلو گرام دینا ہے، اور اگر ہرا چارہ نہیں ہے تو آپ سائلج بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی مقدار بھی 30 کلو گرام تک ہونی چاہیے۔ اگر گائے چھوٹی یا بڑی سائز کی ہے تو آپ اس کی مقدار کو خود ہی مینٹین کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ خشک خوراک بھی دے سکتے ہیں جس میں آپ کا بھوسا آ جاتا ہے، جو کہ 1.5 سے 2 کلو گرام تک دینا چاہیے۔ اور بھوسا دینے کے ساتھ ہم نے یہ پہلی چیز پوری کر لی، اس کے ساتھ اب دوسرا اسٹیپ بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس دوسرے اسٹیپ کو نظر انداز کریں گے تو پہلے اسٹیپ میں اگر چاہے گائے کو سونا بھی کھلا دیں تو گائے نے آپ کو دودھ نہیں دینا، اور یہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی گائے کو خوراک کس طرح کھلائیں۔ پہلا تھا کہ کتنا کھلائیں اور دوسرا ہے کس طرح کھلائیں۔ اب یہاں پر جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی گائے کی کھرلی کو بھر لیں گے اور وہ اسے سارا دن کھاتی رہے گی، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جانور کے کھانے کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے اپنے جانور کو صبح 5 بجے خوراک دی ہے تو آپ نے شام کو بھی ٹھیک 5 بجے ہی خوراک دینی ہے۔
اس دوران وہ پانی تو پی سکتی ہے، لیکن آپ نے پانی کے علاوہ اسے کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں دینی، کیونکہ جوں ہی آپ کا جانور آرام سے بیٹھتا ہے تو وہ جگالی کرنے لگتا ہے، اور وہ جتنی زیادہ جگالی کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے ہاضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور اس کی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس کا دودھ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اسے جگالی کرنے دینا ہے۔ تو اب خوراک سے جڑی ہوئی تیسری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تیسری چیز میں آپ کا آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے جانور کو کیا کھلانا ہے۔ جب خوراک کھلانے کی بات آتی ہے تو لوگ دو طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں پہلا طریقہ ہے خشک خوراک اور دوسرا طریقہ ہے گیلی خوراک، اور میرے مطابق جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ خشک خوراک کا ہے، جس میں ونڈا، ہرا چارہ اور سائلیج آ جاتا ہے۔ گیلی خوراک میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیمنٹ کی کھرلی بنا کر اس میں روٹی، کھل، دانہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اسے بھگو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ گیلی خوراک بھی بغیر کسی مسئلے کے کھلا سکتے ہیں۔ تو سیمنٹ کی کھرلی میں صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اس میں پھپھوندی یا فنگس وغیرہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ 24 گھنٹے خوراک بھگوتے ہیں، اور جب یہ خوراک جانور کھاتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ زہر بننے لگتا ہے، اور جب تک آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تب تک بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کی کھرلی کو ہفتے میں ایک بار اچھے طریقے سے صاف کر دینا ہے، پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے ٹوٹل مکس راشن۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فارمز پر آپ کے ورکر خوراک کو بغیر مکس کیے جانور کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جس میں وہ سب سے پہلے بھوسا ڈالتے ہیں، پھر ہرا چارہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر ونڈا ڈال دیتے ہیں، اور جو جانور ہوتا ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز کو سب سے پہلے کھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ونڈا ہی کھا جاتا ہے، اور جب وہ ونڈا کھاتا ہے تو اس کے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کی دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور اکثر جانوروں کو اپارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے خوراک کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے فارم پر ورکرز کو کہنا ہے کہ آپ خوراک کو اچھے طریقے سے مکس کریں، پھر جانور کے سامنے رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جانور خوراک اچھے طریقے سے کھائے گا اور اس کی دودھ کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ تو یہ تھی 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی ایک ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی۔ اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔